صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگ حضرات، نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا تعلق، مسلمانوں کی عقیدت کس درجے کی ہے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. اس درجے کی عقیدت کہ آقا نے خود ارشاد فرمایا، آپ میں سے تب تک کسی کا ایمان بھی کامل نہیں، تب تک ہمارے ایمان کی تکمیل کی گارنٹی آقا نے نہیں دی ہے. حتی اکون احب الی، احب دوستو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، معنی یہ بنتے ہیں اس کے سب سے زیادہ محبوب جب تک اپنے باپ سے، من والدہ و ولدہ، اور اپنی لاڈلی اولاد سے، والناس اجمعین، اور کائنات کے ہر فرد سے زیادہ محبوب نہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تعلق ہے ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ. جس ناہنجار نے، جس بد نصیب نے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، جس نے بھی شان رسالت میں گستاخی کی ہے، ہم موجودہ جو برسری اقتدار پارٹی ہے ان سے مطالبہ کرتے ہیں، قانون کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ہر حال میں اس کو قرار واقع کی سزا دی جائے. بصورت دیگر پھر حالات ڈی کنٹرول ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے ناموں سے رسالت صلی اللہ تعالی وسلم پر ہر وقت اپنی جان کو لے کر کے قربانی دی ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی بازی کھیلی ہے. لہذا ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. ہم بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں بار بار. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے، ہماری آخری سانس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر قربان. ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی ہم اپنے نبی کے لیے قربان اور نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. جس بد نصیب نے یہ کہا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس لیے کہ آج جو ڈبیٹ منعقد ہوتے ہیں ان میں مسلمان بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بہت دکھ ہو جاتا ہے آدمی کو. اور اس لیے میں نے کہا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی ہے، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، اور عنقریب. کب آپ نے ارشاد فرمایا؟ 1450 سال کا عرصہ زمانہ گزر گیا. آپ نے ارشاد فرمایا عنقریب وہ زمانہ بھی آئے گا، سیاتی ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه. اسلام نام کا باقی رہے گا. نام تو نے محمد علی رکھ دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اب مسلمان کی پہچان یہ نہیں علی محمد ارشد، یہ نام کا اسلام نہیں چاہیے. ہمیں کام کا چاہیے، عمل کا چاہیے. میرے دوستوں اور رفیقوں، میں آپ سے پرزور الفاظ میں آج تائید مانگتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہم ہمیشہ اس دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. جن کے حق میں، جن کی شان میں گستاخی کی گئی. کیا معاملہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی. آپ رخصتی کے وقت 9 سال. سب سے زیادہ اعتراض اپنے باپ کو ہونا چاہیے جو قریبی سرپرست ہے، جو سرپرست اعلیٰ ہیں، جن کو ہر جگہ جو ہے ترجمانی کا حق ہے. وہ 3 خواہشات کا اظہار فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے دربار میں. نمبر 1 خواہش کہ میں ہمیشہ پیارے نبی کا دیدار کرتا رہوں. یعنی جو آپ کی بچی کے ساتھ کسی قسم کی ایکسس کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ زندگی بھر اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی خواہش کہ میں ہمیشہ پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو تکتا، پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا رہتا. اور دوسری خواہش میرا پورا مال جو ہے نبی علیہ السلام یعنی میں مال کماؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ فرمائیں. یہ میری خواہش ہے کہ میں پورا اپنا مال کس کی خدمت میں پیش کروں؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک خواہش انہوں نے ظاہر فرمائی ہے کہ میری بیٹی ہو اور وہ حضور کے نکاح میں ہو. یہ میرا ایک زندگی کا بہت بڑا ارمان ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو بھی، مالی جو طور آپ نے پیش کیا اس کو بھی، اور دیدار والی خواہش کو بھی پورا کیا. یہ باپ کو حق بنتا ہے، لیکن باپ قربان ہیں، باپ نثار ہیں، باپ فخر سے کہتے ہیں کیا میرے داماد محترم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باطل کی خطرناک سازش ہے. وہ جانتے ہیں ہمارے بیٹے کا جنازہ نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا گھر جل جائے کوئی پریشانی نہیں، باغات جلا دیے جائیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انگلی اٹھائے گا اس کی انگلی ہم کاٹیں گے. اور اس کو جب تک نہ قراری وقت کی سزا دی جائے تب تک ہم اسی غصے میں ہیں. اور یہ غصہ تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک ان کے خلاف جنابی والا کاروائی ہو جائے. یہی میری گزارش ہے. یہی آج علماء اہل سنت والجماعت نے قرارداد جو ہے یہاں سے بھیجی ہے، اور آپ سب حضرت کی تائید کرتے ہیں نا. اللہ حضور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.